اس وقت آپ کو سب سے بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ دینے جا رہا ہوں، جس کا پورے پاکستان کو انتظار تھا، اور خاص کر کے تحریک لبیک کے کارکنان کے جو فیملیز ہیں ان کو انتظار تھا، کیونکہ اس وقت تقریباً رات کے 4 بج چکے ہیں، اور حکومت کے اور تحریک لبیک کی جو مرکزی شورا ہے اس کے درمیان جو مذاکرات کا عمل تھا وہ طویل عرصے تک جو ہے طویل گھنٹوں تک جو ہے وہ جاری رہا۔ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے یہ مذاکرات جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں، اور اب یہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی طرف سے بھی، اور جو صوبائی وزیر قانون ہے راجہ بشارت صاحب کی طرف سے بھی، اور مذاکراتی کمیٹی میں شامل جو کچھ دوسرے سٹیک ہولڈرز تھے ان کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے، اور مجلس شورا کے کچھ اراکین کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ تحریک لبیک کے درمیان اور جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی ہے ان کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان مذاکرات کے درمیان کے دوران جو اس وقت شرائط طے پائی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ امیر تحریک لبیک جو ہیں حافظ صاحب رضوی، ان کے سمیت جو تمام تحریک لبیک کے کارکنان ہیں، رہنما ہیں، ان سب کو جو ہے وہ رہا کیا جائے گا۔ ان مذاکرات میں ڈیڈ لاک جب آیا تو اس کے بعد جو حافظ صاحب رضوی ہیں وہ خود اس مذاکراتی عمل میں شامل ہوئے بذریعہ ٹیلی فون، اور اس کے بعد کچھ شرائط و ضوابط جو ہیں وہ طے کی گئیں۔ ان کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا جاتا ہوں ون بائی ون۔ حکومت کی طرف سے زیادہ وقت جو ہے وہ مانگا جا رہا تھا حافظ صاحب رضوی سمیت تحریک لبیک کے باقی کارکنان اور ان کی رہائی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، تاہم تحریک لبیک نے جو ہے وہ بالکل ایک جائز موقف اپنایا کہ حکومت جو ہے وہ پہلے بھی 2 معاہدے کر کے مکر چکی ہے، اور پھر اپریل کے اندر جب 12 اپریل کو جب حافظ صاحب رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس سے پہلے بھی ایک جو غیر اعلانیہ اور غیر تحریری قسم کا معاہدہ جو ہے وہ ہوا تھا، لیکن حکومت نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا تھا۔ اس لیے اب تحریک لبیک نے یہ موقف اختیار کیا آج کے مذاکرات میں کہ ہم کسی بھی صورت حکومت کے رویے کی وجہ سے، اس کے ماضی کے کردار کی وجہ سے اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو تحریک لبیک کا دھرنا ہے جو اس وقت مریدکے کے اوپر موجود ہے، اور وہاں پر روک دیا گیا تھا کیونکہ مذاکراتی عمل میں بڑی مثبت پیش رفت ہو رہی تھی، تو تحریک لبیک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب تک حکومت ان شرائط کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرتی، تب تک تحریک لبیک کا یہ دھرنا جو ہے وہ بالکل وہیں اپنی اصل صورتحال میں موجود رہے گا۔ تاہم جو سڑکیں ہیں ان کو بند نہیں کیا جائے گا۔ جی ٹی روڈ کے اوپر جو کارکنان ہیں وہ سڑک بند نہیں کریں گے، بلکہ اسی مریدکے کے پڑاؤ کے اوپر جہاں پہ اس وقت دھرنا دیا گیا ہے وہاں پر جو پرامن طریقے سے سڑک کے کنارے کے اوپر جو ہیں وہ بیٹھیں گے، اور یہ بالکل ویسے ہی جیسے مسجد رحمت اللہ العالمین کے باہر آج سے 10 دن قبل جو ہے وہ تحریک لبیک کے کارکنان جو ہیں وہ پرامن انداز کے ساتھ مظاہرہ کر رہے تھے، ویسے ہی وہ مظاہرہ جاری رکھیں گے، اور پیر اور منگل تک کی حکومت نے مہلت لی ہے ان شرائط کے حوالے سے، اور حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پیر اور منگل تک جو ہیں حافظ صاحب رضوی جو ہیں وہ بھی رہا کر دیے جائیں گے، اور ان کی جو نظر بندی کا معاملہ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، اور ان کی جو نظر بندی کے حوالے سے ریفرنس وفاقی نظرثانی بورڈ میں زیر سماعت ہے وہ بھی وڈرا کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو حافظ صاحب رضوی کے نام جو ہیں 4 شیڈول میں ڈالے گئے ہیں وہ بھی حافظ صاحب رضوی صاحب کے حوالے سے ختم کر دیے جائیں گے، جبکہ جو حافظ صاحب رضوی صاحب کو کالعدم شخص قرار دیا گیا ہے 16/4 کے ایک خفیہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے، وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی واپس لے لیا جائے گا۔ ایسا ہی نوٹیفیکیشن حکومت نے پہلے بھی جاری کیا تھا، اور پھر جب مذاکرات کامیاب ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس لے لیا گیا تھا۔ وہی طریقہ کار جو ہے وہ اب اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ جو کالعدم شخص قرار دینے والا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی واپس لے لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو حافظ صاحب رضوی کی جماعت ہے تحریک لبیک، اس کو جو کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جو آج تک منظر عام پر نہیں آیا، اس نوٹیفیکیشن کو جو ہے وہ بھی واپس لے لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی شرائط میں یہ بھی طے پایا ہے کہ جو تحریک لبیک کے پنجاب بھر کے اندر کارکنان ہیں جن کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ بے بنیاد قسم کے درج کیے گئے تھے، وہ تمام مقدمات جو ہیں وہ واپس لیے جائیں گے، اور تحریک لبیک
لبیک کے تمام کارکنان جو ہیں ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو تحریک لبیک کی مرکزی قیادت ہے جو گزشتہ 7-8 ماہ سے جیل کے اندر تھی اور ان کے نام جو ہیں وہ 4 شیڈول میں ڈال رکھے تھے، اور بعض جو رہنما ہیں سینئر قیادت ہے ان کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے تھے اور ان سے جو چھوٹی بانڈز مانگے جا رہے تھے، وہ سارا پروسیس جو ہے وہ ریورس کیا جائے گا۔ یہ ساری شرائط جو ہیں وہ طے پائی ہیں۔ اس میں ایک جگہ کے اوپر ڈیڈ لاک آیا تھا کیونکہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کچھ پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے جب 22 اکتوبر کل اور 23 اکتوبر کے دوران کی شہادتوں اور سینکڑوں کی تعداد میں جو تحریک لبیک کے کارکنان زخمی ہوئے ہیں، اس کے بعد کی صورتحال کے اوپر یہ اس بات کے اوپر رول پلے کیا کہ اس عمل کو، اس پورے پروسیس کو، اس پورے لانگ مارچ کو مذاکرات کے ذریعے ہی جو ہے وہ حل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب جو باقی فریقین ہیں انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی تو ایک تحریری معاہدہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس تحریری معاہدے کو کل صبح جو ہے وہ یہ منظر عام پر آ جائے گا، یا حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کل یا پرسوں آنے والے چند گھنٹوں میں کسی بھی وقت جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا ان سارے شرائط و ضوابط کا۔ لیکن تحریک لبیک کا جو دھرنا ہے مرید کے اندر، وہ اس وقت ہی وہاں سے واپس آئے گا جب ان کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین جو ہیں وہاں پر جا کر اناؤنسمنٹ کریں گے، اور حافظ سعد رضوی جب جو ہیں سمیت دیگر سارے کارکنان جو ہیں وہ رہا ہوں گے۔ حافظ سعد رضوی صاحب کی طرف سے جب وہ مذاکراتی عمل میں شامل ہوئے تو پہلی شرط ان کی طرف سے یہ رکھی گئی تھی کہ انہیں اپنی ذات کی رہائی سے زیادہ جو ہے تحریک لبیک کے سینئر علماء اکرام جو ہیں، بزرگ علماء اکرام جو ہیں جن کو حکومت نے اپنے جو ہے وہ غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے، ان کو کے اوپر جو ہے وہ پہلے بات کی جائے، اور جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں جو حکومت نے گرفتار کر رکھے ہیں پہلے ان کے اوپر بات کی جائے۔ اس کے بعد پھر حافظ سعد رضوی کی نے کہا کہ جو میری نظر بندی ہے یا میری رہائی کا معاملہ ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ پہلے جب حکومت نے اس کے اوپر کانسنٹ اپنی دی، رضامندی ظاہر کی کہ وہ تحریک لبیک کے جو علماء کرام ہیں، سینئر قیادت ہے، اس کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، کارکنان کو بھی رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بعد حافظ سعد رضوی نے اپنی رہائی کا جو ہے وہ مطالبہ رکھا کیونکہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ اس حوالے سے آ چکے تھے۔ اس کے علاوہ جو فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالنے کا معاملہ ہے گستاخانہ عمل کے اوپر، اس کے بارے میں یہ طے پایا ہے کہ جو حکومت نے پرانا معاہدہ کیا تھا جس کے تحت جو تحریک جو حکومت ہے وہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالنے کا معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائے گی، اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، اور پھر پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اسے تحریک لبیک جو ہے وہ منظور کرے گی، قبول کرے گی۔ یہی بات پہلے بھی تحریک لبیک کی طرف سے رکھی گئی تھی، لیکن حکومت نے دانستہ طور کے اوپر ان حالات کو خراب کیا اور پرووک کیا، اور جو آج مذاکرات کیے گئے ہیں یہ مذاکرات جو ہیں یہ آج سے 4 دن پہلے بھی کیے جا سکتے تھے۔ بالکل وہی حکومت نے رویہ اختیار کیا، آخر حکومت کو گھٹنے جو ہیں وہ ٹیکنے پڑے، اور جب ساری شہادتیں ہوں گی، سینکڑوں کارکنان جو ہیں وہ زخمی ہو گئے، درجنوں کارکنان جو ہیں وہ معذور ہو گئے۔ ریاست کی طرف سے جو بدترین طاقت کا استعمال کیا گیا 22 اکتوبر کو اور 23 اکتوبر کو، اس کی وجہ سے تو یہ ایک انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا حکومت نے۔ بہرحال اب یہ عمل جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور آنے والے چند دنوں کے اندر جو ہے اس کا باضابطہ طور کے اوپر جو ہے وہ واضح طور کے اوپر اعلان بھی ہو جائے گا، اور پیر اور منگل کی جو مہلت حکومت خود لے کے گئی ہے، جس کا شیخ رشید صاحب نے ابھی کچھ دیر قبل کچھ چینلز کے اوپر جو ہے وہ اطرافی بیپر دیا ہے، اپنا بیان دیا ہے، اس سے حکومت کی نیت جو ہے وہ بھی پیر اور منگل کے روز جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ جو تحریک لبیک کے دھرنے کی واپسی ہے اور مرکزی شورا کی طرف سے اعلامیہ ہے، اور جو یہ معاہدہ منظر عام پر آنے والا معاملہ ہے، یہ بھی اتوار کی صبح تک یا اتوار کی شام تک اور منگل کی صبح تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ بھی منظر عام پر آ جائے گا۔
سیاست میں اسی مقصد کی خاطر بس وہ آیا تھا، سیاست میں اسی مقصد کی خاطر بس وہ آیا